بیرونی سازشیں ہیں اس کا شکار ہو کر کوئی یو کے میں بیٹھا ہے تو کوئی یورپ میں بیٹھا ہے تو کوئی کون سی خلیجی ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے جو ہیں یہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہماری حکومت نے بھی بلکہ جیسے ہی میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنے عہدے کی رسپانسبلٹی سنبھالی تو انہوں نے پہلا اعلان یہی کیا تھا کہ یہ اس قسم کے شرپسند گروپس جتنے بھی ہیں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ قومی دھارے میں شامل ہوں اور اگر اتنا ہی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر انہیں اتنی ہی درد ہے بلوچستان کی عوام کی تو وہ صوبے میں آئیں, ملک میں آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں. میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بیرونی آتش میں ملوث ہیں یا جس طرح پہلے پیٹرنائز کرتے کہ انڈیا وہ اس کے بھی کیوں ملے کہ آپ نے بتایا کہ دبئی سے تو فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بندہ کون ہے؟ جی بالکل, دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے اور مزید جو بھی انکشافات ہوں گے, جو معلومات ثبوت کے ساتھ سامنے آئیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتی رہوں گی. بالکل انڈیا تو بڑے واضح طور پر آپ لوگ جانتے ہیں را انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے پیچھے ہے ہمیشہ سے, اور زیادہ تر بلوچستان میں ہی اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور باقی اور بھی بہت سے ایسے ملک ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن ہمارا بس یہاں پر صرف ایک یہی موقف ہے کہ جو بلوچ اور بلوچستان ایک ایسی قوم ہے, ایسی خوددار اور عزت دار قوم ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنی خواتین کو ایسی کارروائیوں میں ملوث کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے, یہ بلوچ نہیں ہو سکتے, یہ چند ایسے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کے پیسوں کی خاطر بیرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز الحمدللہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز الحمدللہ 24 گھنٹے ڈیوٹیز پر موجود ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے اور بہت سے انکشافات اس نے کیے ہیں اور بھی بہت سے نام جو اس نے تفتیش کے دوران وہ سامنے لے کے آئی ہے, بہت جلد ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک پہنچ جائیں گے اور انہیں گرفتار کر لیں گے. جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں, جو گرفتار ہوئی ہے اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتا دیں. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کس حوالے سے؟ کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی, جیسے سابقہ جی خاتون. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باقاعدہ طور پر خواتین ہیں یا جو بچے ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں جن کو یہ لے کے جاتے ہیں اور ایسی کارروائیوں میں انوالو کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے برین واش کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چند ایسے لوگ ہیں جو ملک میں موجود بھی نہیں ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیسہ جو ہے دیکھیں قسم کی فیسلٹیز ہیں, کس قسم کی عیاشیاں وہ باہر کر رہے ہیں, اور یہاں معصوم لوگوں کو ایسی کارروائیوں میں انوالو کیا جا رہا ہے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے بلوچستان کا صوبہ الحمدللہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ایک بہت اہم منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا جو بڑی کامیابی کے ساتھ میر عبدالقدوس بزنجو نے مکمل کیا, ایگریمنٹ سائن ہوا, اور اس کے اب آپ دیکھیں گے کہ آگے مزید جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور پاکستان کا اتنا بڑا جو ایک قرض تھا جو پاکستان کے اوپر جرمانہ عائد ہوا تھا اربوں روپے کا, وہ اس منصوبے کی وجہ سے وہ جرمانہ ختم ہو گیا اور بہت سا جو روزگار ہے وہ جنریٹ ہوگا. یہی تو چیزیں ہیں, یہی ڈیولپمنٹ کی جو باتیں ہیں جو شر پسند عناصر ہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہی. اب وہ یہی انہوں نے یہ سوچا, اور اب تو وہ خواتین کو اس طریقے سے ایسی کارروائیوں میں شامل کر رہے ہیں. تو بلوچ اور بلوچستان اور ہم بلوچ ایسی کارروائیاں اور اس قسم کے واقعات کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ حالات ہیں جن کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں جی, اور دوسری طرف یہ حالات ہیں اسی بلوچستان کے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتا ہے, آج پھر
जमात जमा करा दी जी। गई है। एक तरफ बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को, गवादर के, सरचश्मा को किस लेवल पे खतरात है जिसकी निशानदेही आप करें, जी बजाय इसके कि उन वजूहात को खोजा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लोग जी। जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं, उसकी बजाय जो है वो आपस की लड़ाइयाँ और बेक अदम एतमाद और ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, वैसे आज मैं ये चाहती थी कि आप के सामने इतनी बड़ी कामयाबी हमारी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं, आप उनको अप्रिशिएट करें। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को इस पे ब्रीफिंग दे रही हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़, आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि हम सब पाकिस्तान हैं और हम सब पाकिस्तान की सालमियत और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो आज मेरा यही था कि मैं ये जो इतनी बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है, इस हवाले से आप लोगों को ब्रीफिंग दूं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं और मज़ीद जो इंकशाफात इस खातून ने किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसका ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। देखें, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों की और हुकूमत बलूचिस्तान की, क्योंकि वो दिन रात अपने सूबे के अवाम की जानो माल की हिफाजत की कसम खाते हुए ऑन ड्यूटीज़ हैं। और जहाँ तक आपने बात की, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हालांकि ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू था जिस पे मैं सिर्फ इसी पे मैं स्टिक रहना चाहती थी। तहरीक अदम एतमाद की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो जो गुज़श्ता हुकूमत थी, ये वही लोग हैं जो गुज़श्ता हुकूमत में भी बड़े एक्टिव थे और ख़ुद हुकूमत का हिस्सा थे, और जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसके लिए भी तहरीक अदम एतमाद ये लेके आए थे। लेकिन इस बार मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बड़े बुरे तरीके से अपनी मुँह की खाएंगे, और ये तहरीक अदम एतमाद जो है काफ़ी अरसे से आप लोग भी सुन रहे हैं कि आ रही है। अगर नंबर गेम्स इनके पास पूरे हैं और अरकान की तादाद पूरी है तो वो लेके आए, इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हम इसको फेस करेंगे और कामयाब होंगे। मैम, अगर बलूचिस्तान हाउस को कंपेयर किया जाए, जो बलूचिस्तान के एहसासे महरूमी वाले लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं उन्हें कौमी दायरे में लाने की कोशिश नहीं की गई, और उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि आवाम किस कदर महरूम है बलूचिस्तान की, तो क्या एहसासे महरूमी से चीज़ें नहीं पैदा होती? देखें, मैं आपको यहाँ पे एक तो आप लोग ये एहसासे महरूमी वाला जो लफ्ज़ है इसको अब ख़त्म कर दें, ठीक है? इसलिए कि मेरी बात सुने, मैं आपको वही बताती हूँ कि एहसास महरूमी बलूचिस्तान को उसका हक भी मिल रहा है और बलूचिस्तान दिन ब दिन तरक्की। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अज़ीम शाह इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।